میرا نام منظور حسین ہے، یہ تاریخی نام ہے۔ اس سے 1324 ہجری نکلتے ہیں۔ ماہر تخلص ہے، اور قادری سلسلہ طریقت میں بیعت ہوا تھا اپنے بالکل آغاز جوانی میں، اس لیے پورا نام ہی ہو گیا منظور حسین ماہر القادری۔ مجھے خود اب میں غور کرتا ہوں تو میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ماہر تخلص کو اختیار کیا میں نے، حالانکہ بعض تخلص اور اچھے ہیں، شاہد ہے، سبوی، بعض تخلص ایسے ہیں جو مجھے پسند ہیں، تو یہ خود میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ماہر تخلص اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ اس لفظ میں تھوڑی سی سیر پریز پائی جاتی ہے، لیکن بہرحال وہ تخلص چل پڑا۔ اب ماہر القادری جب اخباروں میں آنے لگا تو یہ اس کی نوعیت تخلص کی ایسی ہے، کچھ اس کی ساخت، کہ اس سے لوگ سمجھے کوئی عالم دین ہے یہ شخص۔ پھر میرے مضامین بھی آتے تھے، کچھ علمی انداز کے، کچھ فلسفیوں کے حالات، تو بہت ہی میری کم عمری سے، میری عمر جب شاید 28-30 سال کی ہوگی، مجھے اخبار و رسالوں میں مولانا لکھا جانے لگا۔ تو ایک ٹریجڈی ایک قسم کی سے کہی جائے گی اس کو۔ مولانا کا معاملہ ایسا ہے ہمارے یہاں کہ خلافت اور کانگریس کے زمانے سے جو لوگ بھی کچھ قومی کام کرتے تھے ان کو مولانا کہتے تھے۔ ظاہر ہے مولانا محمد علی شوکت علی عالم دین نہیں تھے، لیکن مولانا اور اس کے علاوہ اور بہت سے آدمی ہیں کہ وہ مولانا ایک لقب تھا جو مسٹر کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ مجھے ہی مولانا کہہ رہا، مجھے لوگ مولانا کہنے لگے، چنانچہ میں نے بعض اس میں مشاعروں میں لوگوں سے کہا ہے کہ بھائی تم مولانا مت پکارو میرا نام اس سے۔ ان کا نہیں صاحب یہ تو نام کو جثہ بن گیا ہے آپ کا۔ تو یہ مجھے کہنا پڑا اس لحاظ سے کہ ہماری ترکیب جو میرے نام کی تھی وہ تھی ماہر القادری۔ میں جس گاؤں میں پیدا ہوا اس گاؤں کا نام ہے کثیر کلاں۔ یہ یو پی کے ایک ضلع ہے بلند شہر، اس کا ایک گاؤں ہے جو بلند شہر سے 42 میل پر ہے اور علی گڑھ سے ہے 29 میل پر۔ ہمارے یہاں ڈاک خانہ گاؤں میں تھا، سڑک پکی آتی تھی، یہ بہت بڑی چیز ہے اس زمانے کے لحاظ سے، اور ریلوے لائن تھی۔ اسٹیشن کا نام تھا ڈبائی، چونکہ ڈبائی 3 میل پر ایک قصبہ تھا، لیکن اسٹیشن ہمارے گاؤں میں تھا۔ لیکن دلی سے بھی لوگ اگر کوئی کہہ دے کہ ہمیں ٹکٹ چاہیے ڈبائی کثیر کا تو ٹکٹ دے دیا کرتے تھے۔ کثیر اتنا مشہور تھا، کثیر کا نام مشہور تھا، لوگ ٹکٹ دے دیا کرتے تھے، اور اس کا نام تھا کثیر کلاں۔ ایک اور چھوٹا گاؤں تھا، اس کا نام تھا کثیر خرد۔ بعد میں بہت دنوں کے بعد ایک گزیٹر ہوا کرتا تھا ہمارے یہاں ہر ضلع کے حالات کا، اس میں یہ لکھا تھا کہ اس گاؤں کو قیصر سنگھ شخص نے آباد کیا تھا، تو ہو سکتا ہے اس کا نام قیصر پور ہو، قیصر سے شاید کیسر ہو گیا ہو اور بعد میں کثیر ہو گیا۔ یہی عالم ہے، دوسرے شہروں قصبوں کے ناموں کا کو بدلتے رہے۔ میرے والد کا نام معشوق علی تھا، تخلص ان کا ظریف تھا۔ ظریف ہم کہتے ہیں جو شخص مزاحیہ گو ہوتا ہے، ہیومرس شاعر ہوتا ہے یا مضمون نگار ہوتا ہے، لیکن عربی میں ظریف کے معنی ہیں زیرک کے، دانا کے، عقل مند کے۔ تو میرے والد نے شاید اسی معنوں میں یہ تخلص رکھا تھا۔ وہ کبھی ظریفانہ شاعری نہیں کرتے تھے، وہ غزلیں کہتے تھے یا زیادہ تر حمد و نعت۔ مجھے یوں تو ہر باپ بیٹے کو فی نفسہ ہی چاہتا ہے، پسند کرتا ہے۔ میری والدہ کا انتقال جب ہوا تو میری عمر 8 سال کی تھی، انہوں نے پھر دوسری شادی کی، لیکن دوسری شادی کے باوجود وہ اسی طرح چاہتے تھے، ان کے پیار میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میں جب اسکول کو جایا کرتا تھا تو وہ دور تک مجھے پیچھے سے دیکھا کرتے تھے، یہ ان کی محبت کا عالم تھا۔ انہوں نے میں اس زمانے میں نعت پڑھا کرتا تھا، میلا شریف پڑھتا تھا، تو میرے لیے انہوں نے ایک میلا شریف تالیف کیا، اور اس میں نئی غزلیں اور نعتیں شامل کی۔ مطلب ان کا مقطع ہے ان کی غزل کا کہ خزانہ نقد ہے سینے میں جس کے نعت احمد کا، ظریف نعت خواں وہ ہے تونگر ہو تو ایسا ہو۔ اور ایک ان کو بڑی تمنا تھی مدینے جانے کی، تو ان کا ایک غزل کا نعتیہ غزل کا مقطع ہے، الہی وہ دن کون سا ہو کہیں سب مدینے ظریف ان دنوں جا رہے۔ ہمارے گاؤں میں تعلیم بہت ہی کم تھی، بلکہ غدر کے زمانے میں ہی، اب سے تقریباً 110 سال پہلے، تو شاید ہمارے گاؤں میں ایک آدھ آدمی پڑھا ہوا ہوگا۔ میرے والد پہلے شخص تھے گاؤں میں
کہ جو شعر کہا انہوں نے، جیسی شاعری بھی کرتے تھے، نثر نگار بھی تھے اور کچھ انگریزی بھی سیکھی تھی، پہلے آدمی تھے۔ ہمارے گاؤں میں کتابیں بہت ہی کم تھیں قرآن پاک کے علاوہ، کہیں کہیں مثنوی زلیخا تھی اردو کی، کچھ اور کتابیں تھیں لطیفوں کی۔ ہمارے گھر میں جو کتابیں تھیں وہ تقریباً 70-72 تھیں۔ یہ سب سے بڑا کتب خانہ تھا گاؤں کا، اور ہر فن کی کتابیں تھیں، طب کی کتابیں بھی تھیں، لطیفوں کی کتابیں بھی تھیں، اس کے علاوہ شاعری کی کتابیں تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ یہ سروش سخن ایک کتاب وہ بھی تھی، فسانے عجائب بھی تھی۔ میں جب 9 سال کا تھا، اس سے بھی کم ہوں گا، فسانے عجائب میں پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن فسانے عجائب میں جو شروع کی عبارت ہے فارسی کی وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن بعد لطف لیتا تھا میں۔ اس میں جو کہانی ہے، طوطا جو بیان کرتا ہے اپنی کہانی، وہ بڑی اچھی تھی۔ اور اس زمانے کا ایک شعر مجھے اب تک یاد ہے فسانے عجائب کا، کہ حسرت پر اس مسافر بےکس کی روئیے، جو تھک گیا ہو بیٹھ کے منزل کے سامنے۔ یہ اس زمانے کی مجھے شعر یاد ہے۔ ہمارے یہاں جو نظم کی کتابیں تھیں اس میں دیوان تھا غالب، دیوان غالب، اور کلیات ظفر، شاہ ظفر، اور نذیر اکبر آبادی کلیات تھا، اور تیسرا ایک دیوان تھا مولانا عبد الرحمن راسخ دہلوی کا۔ وہ مجھے اس وقت بھی پسند نہیں تھا، میں اسے کھولتا تھا پھر رکھ دیا کرتا تھا میں اس کو۔ یہ تینوں چیزیں پسند تھیں۔ اب جتنا بھی سمجھتا ہوں میں اس زمانے میں، اس زمانے کے خاص واقعے مجھے آپ دیکھتے ہیں میرے رسالوں میں جو بحث کرتا ہوں زبان سے اور لغات سے کہ یہ لفظ کیا ہے، مجھے شروع سے ہی اس کا ذوق ہے۔ یعنی جب ہمارے والد کی دوسری شادی ہوئی تو میں گیا اپنے ننھیال ضلع بدایوں، تو وہاں ایک شخص نے کہا کہ وہ اول گیا، وہاں کودنے کو اچھلنے کو اول نہ کہتے ہیں، نقش ہو گیا دل پر کہ یہاں اول نہ کہتے ہیں۔ یہ شروع سے ذوق رہا ہے۔ ایک دفعہ والد بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب نے کہا یہ مرغزار ہے یا مرغزار ہے؟ اب میں نے سوچا کہ کوئی لفظ ہے مرغزار، عمر 9 سال کی ہوگی، ان کا غیاث اللغات لاؤ، وہ ہمارے یہاں تھی، اس سے معلوم ہوا کوئی لغت ہے اس میں دیکھا جاتا ہے، وہ لفظ دیکھا گیا تو معلوم ہوا مرغزار ہے۔ تو اس وقت سے یاد ہو گیا کہ مرغزار ہے۔ پھر میں غیاث اللغات کو الٹتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کچھ، لیکن بہرحال ایک ذوق تھا کہ لفظوں کو دیکھوں میں، تو اس وقت سے مجھے ایک ذوق پیدا ہوا۔ گاؤں کا وہ زمانہ بڑا خوشحالی کا زمانہ تھا، سستے کا زمانہ تھا۔ 1 روپے کے 20 سیر گیہوں، 1 روپے کا خالص گھی سیر بھر، اور گوشت 3 آنے سیر بکرے کا گوشت، اور بڑے کا گوشت کوئی 1 آنے سے بھی کم تھا۔ 5 پیسے کی جلیبیاں آتی تھیں پاؤ بھر، لڈو آتے تھے 5 پیسے کے پاؤ بھر۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا تھا کبھی ایسے وقت کے میٹھا نہیں پکا سکتے، تو یہ کرتے تھے اس کے لیے کہ دودھ ہوتا تھا، ہمارے یہاں بھینس رہتی تھی، تو اس دودھ میں علی گڑھ کا بسکٹ ڈال دیا کرتے تھے، وہ بالائی ہو جاتا تھا۔ اس سے بہتر تو اس وقت کوئی مٹھائی اور کھانا بھی نہیں سکتا آپ کو، بس وہ تھا۔ وہاں پر ہمارے یہاں برقع نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا برقع، اس لیے کہ گاؤں کے لوگ تمدن سے دور تھے۔ ہاں پردہ اس طریقے کا تھا کہ عورتیں، مسلمان عورتیں دوپٹے میں یا چادر میں سے گھونگھٹ کر لیا کرتی، یہ ان کا پردہ تھا۔ شادی بیاہ کا زمانہ، اس زمانے کی رسمیں، جب میری شادی ہوئی ہے تو رسم سمجھ لیجئے ہمارے ہاں دولہا جو تھا وہ تہمت باندھ کے اس میں نہاتا تھا، اس میں صحن میں نہاتا تھا، اور تمام عورت و مرد کھڑے رہتے تھے۔ وضو کیا اور نہائے، اس کے بعد میں کپڑے پہنے، جوڑا ہوتا تھا، ساس سہاگ نے وہ لگاتی تھیں، سرما لگاتی تھیں، اس طریقے سے پھر وہ سہرا ہوتا تھا، اور پھر اس میں گھوڑے پہ نکلتے تھے۔ یہ زمانہ تھا اس زمانے کا، یہ رسمیں تھیں۔ وہ اس رسموں کے بعد میں ایک عجیب چیز پیش ہوئی، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ تمام بدعتیں ہیں، نئی نئی چیزیں ہیں، ہندوؤں سے لی ہیں، کچھ عیسائی لی ہیں، دوسرے لوگوں سے لی ہیں، لیکن مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک میں نے بات بیان دی کہ اس قسم کی رسمیں اگر ان کو ثواب کر کے نہ سمجھا جائے کہ یہ ثواب کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں ایک رسم لے لیے، اس میں کوئی شرک کی بات تو ہے نہیں، بدعت کی بات نہیں ہے، ایک رسم ہم نے ہوتی ہیں بعض رسمیں، تو یہ اگر کوئی ڈال لے اپنے اس میں یہ صحرا، تو عرب میں تو صحرا کے رواج نہیں تھا، تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحرا جو ہے یہ کوئی گناہ کی بات ہے، ایک رسم سی چیز ہے۔ تو اس سے بڑی تسکین ہوئی، ورنہ میں بڑی الجھن میں تھا۔ اس زمانے کی ایک خاص بات میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے جو عرض کیا ہے کہ ہمارے یہاں ریل تھی، تو جب ریل نکلی ہے اب سے تقریباً 110 سال یا 15 سال پہلے،
تو اس کو زمین کو اونچا ریلوے لائن کو اونچا کیا گیا، اور جہاں سے مٹی اٹھائی گئی دونوں طرف سے وہاں غار ہو گئے. ان غاروں میں دونوں طرف جو تھی پٹری کے ادھر، اس میں درخت اگائے، بڑے بڑے درخت، جھاڑ جھنکار، وہ ایک قسم کی بنی سی ہو گئی، چھوٹا جنگل. اس میں لومڑیاں رہتی تھی، اس میں گیدڑ رہتے تھے، اس میں خرگوش رہتے تھے، کبھی کبھی بھیڑیے بھی آ جاتے تھے. تو ہم وہاں لڑکے کتوں کو لے کر، جو پالتو کتے نہیں تھے بلکہ شہر کے کتے ہوتے، گاؤں کتے ہوتے تھے، شکار کے لیے جایا کرتے تھے. کچھ لڑکے اوپر چڑھ جاتے تھے، اس میں پتھر مارتے تھے، اس میں جھاڑ جھنکار میں، اور وہاں سے لومڑی یا گیدڑ اور یہ خرگوش نکلتے. جب خرگوش نکلتا تھا، اس کی زخم دیکھنے قابل ہوتی تھی، اور پیچھے کتا دوڑتا تھا، وہ منظر بڑا اچھا ہوتا تھا. اب اس میں جو چیز ہے سننے کی دلچسپی یہ ہے کہ یہ کتے ہمارے پالتو تھے نہیں، وہ تو روٹی کے سہارے آتے تھے، اور روٹی ختم ہو جاتی تو بھاگ جاتے تھے، پھر رکتے نہیں تھے. جہاں روٹی ختم ہوئی پھر نہیں رکتے تھے. اس لیے کتوں کو دلچسپی نہ ہم سے تھی اور نہ دلچسپی اس سے شکار سے تھی، ان کو اپنے روٹی سے تھی. تو معلوم ہوا کہ روٹی اور دلچسپی جو ہے آدمی کو کچھ بے غرض بے وفا سی بنا دیتی ہے. یعنی اس کو دلچسپی غرض سے نہیں رہتی، کسی شخصیت سے نہیں رہتی، کسی مقصد سے. روٹی ملے گی تو وہ دوست ہے، اور وہ ہے، روٹی ختم ہو گئی تعلقات ختم ہو گئے. تو یہ اس وقت احساس ہوا مجھے. اس کے بعد میں جو ہماری تعلیم شروع ہوئی تو مکتب میں تعلیم ایک مکتب میں ایک منشی حامد علی تھے، انہوں نے تسمیہ خوانی کرائی. اور مجھے اب تک یاد ہے کہ لڈو بانٹے گئے خوشی میں. پھر اس کے بعد میں ہمارے والد نے آمد نامہ، ثروت المصادر، یہ کتابیں، کریمہ، اس کے بعد گلستان بوستہ، سب کتابیں پڑھائیں. گلستان کا بڑا اثر تھا، شیخ سعدی کا ان پہ بڑا اثر تھا، غیر معمولی اثر تھا. وہ کہتے تھے کہ، اور حقیقت یہ ہے کہ گلستان جیسی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے، ادب کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، نفسیات کے اعتبار سے، اور فرما روائی و جہامانی کے اصول و آئین کے اعتبار سے بے مثال کتاب. اور گلستان کے جتنے جملے اور فقرے ضرب الامثال بنے ہوئے ہیں، کہاوت بنے ہوئے ہیں، اتنی ضرب الامثال کسی اور کتاب کی مشہور نہیں. مجھے بہت کچھ یاد تھا اس زمانے کا. اب مجھے چونکہ یہاں ذکر آ گیا ایک چیز کا، فارسی کا، اب جو اس وقت فارسی ہے ایران کی، وہ بالکل بدلی ہوئی ہے. گلستان کا انداز ہی نہیں، گلستان سے بدلا ہوا انداز ہے. حالانکہ گلستان ایک معیاری چیز تھی، وہ باقی رہنی چاہیے تھی. 4-5 سال کی بات ہے، گیہان ایک پرچہ ہے بڑا مشہور تہران کا، اس کے کچھ سب ایڈیٹر وغیرہ یہاں آئے تھے، اور ہم شام یہ ہمدرد دواخانے کی طرف سے ان کا ایک استقبالیہ تھا، میں بھی اس میں تھا. کچھ لوگ میرے پاس لائے، میں نے کچھ شعر سنائے. ڈاکٹر محمود سن کہنے لگے کہ بھائی، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ گلستان جو آپ کے یہاں کتاب کا جو انداز ہے، اسٹائل، ان کا ہاں گلستان تھی ہمارے یہاں ہے وہ انداز. تو میں نے کہا یہ ایسی بات ہے، میں اگر مجھ سے کہتے میں یہ کہتا، کوئی یہ شخص کہے کہ ہمارے باغ میں پہلے گلاب کے پھول تھے، ان کو کاٹ دیا یا نظر انداز کر دیا، اب دھتورا بو لیا ہم نے. تو میں نے گلستان کا انداز تو باقی رہنا چاہیے تھا. تو ان کا بڑا اثر تھا شیخ سعدی کا ان پر. اور گلستان وہ ایک لفظ پڑھاتے تھے، مجھے اب تک یاد ہے، ایک ایک حکایت. اس کے بعد میں اسکول میں داخل ہوا، اس کا نام تھا کبیر ہائی اسکول، ہندوؤں کا اسکول تھا وہ. فارسی، اردو، انگریزی، تاریخ، یہ سب میں پڑھے ہوا تھا. حساب میرا کمزور تھا، اور یہ خام خواہ ایک بات مشہور کر دی گئی کہ حساب کمزور ہوتا ہے مسلمانوں کا. کہ بالکل غلط ہے. مسلمانوں کا حساب، مسلمان تو بلکہ حساب کے بہت چیزوں کے بانی ہے فی نفسہ. نام سنا ہوگا الخوارزمی جو ہے، اس نے تو یہ ایک چیز پہ حساب میں ایجاد کی ہے، اس کو لیگورتھم کہتے ہیں آج کل. مسلمان تو بانی ہے بعض چیزوں کے، بلکہ بعض اس پہ بھی بحث ہے کہ یہ صفر جو ہے، سائفر، یہ بندی اور جو ہے، یہ ایجاد عربوں کی ہے یا ہندوستان کی ہے. ابھی میں نے پوچھا تھا، جو کانفرنس ہوئی تھی میتھمیٹکس سائنس کی، تو انہوں نے یہ کہا مجھ سے، ڈاکٹر رضی الدین نے، کہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. لیکن ایک صاحب نے کہا ذرا یہ غور طلب ہے. تو یہ خام خواہ ڈر بٹھا دیا گیا تھا کہ ہندوؤں کے حساب زیادہ ہو تو اچھا ہوتا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہوتا. اسی ڈر میں مبتلا تھا. چنانچہ حساب میرا کمزور رہا. لیکن جب امتحان سالانہ ہوتا تھا، حساب میں نمبر کم، اور ہر سبجیکٹ میں سب سے زیادہ، تو ترقی مجھے ملتی تھی. پاس تو 1-2 دفعے ہوا ہوں، ترقی دینے پر مجبور تھی، ترقی بس پاس ہو گئے. اب سنیے، وہ میں چیز بتاؤں آپ کو. جب امتحان ہوا 9th کلاس کا، تو اس امتحان کی کاپیاں جو ہیں خود ہیڈ ماسٹر نے دیکھی.
اس لیے کہ میٹرک کا اثر پڑتا ہے پورے اس پر. یہ تو کچھ نہیں ہے، چوتھی پانچویں کلاس. میں نے بڑی دعا مانگی اللہ میاں سے کہ اللہ کیسی میں میٹرک میں تو آ جاؤں. پہلی جب کاپی میری گئی ہے ان کے پاس انگریزی کی، تو انہوں نے ہیڈ ماسٹر نے اس سے ذکر کیا جو ہمارا ماسٹر تھا کہ یہ منظور حسین میرا نام ہے، بھائی اس کی انگریزی بڑی اچھی ہے. اب ان پر یہ اثر قائم ہوتا گیا ہر اس میں. اب جو نتیجے کا وقت تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے 29 نمبر شاید آئے تھے، 28 نمبر 27 100 میں، اور باقی بہت زائد تھے. اب نتیجہ پیش، انہوں نے ایک اصول بنایا تھا کہ جس کے نمبر 10 اگر کوئی انہوں نے تعداد رکھی تھی کہ اتنے اگر کم ہوں تو اس کو ترقی دے سکتے ہیں. میرے زیادہ کم تھے تو ان کا صاحب اچھی بات ہے کہ منظور صاحب نے کیا ہوگا کہ وہ تو اس میں آتے نہیں، فیل ہو گئے کہ نہیں ان کو تو پاس کرنا ہے. تو مجھ سے ٹیچر نے کہا کہ تمہاری وجہ سے کئی لڑکے اور پاس ہو گئے، اپنا اصول بدل دیا انہوں نے. ان کا بھائی اتنی جب سبجیکٹ سب اچھے ہیں تو حساب میں کیا لگتا ہے 3-4 مہینے میں نکل جائے گا. اس طریقے سے میں نے میٹرک ہوا، لیکن میٹرک میں فیل ہو گیا. اب میں بتاؤں، آپ ہنسیں گے، میں کیا کرتا تھا. کوئی سوال آیا اس کا ورک کام کا، مجھے غور کیا، کچھ وظیفہ پڑھا، کچھ یوں کیا 3 and 3 therefore 9 days میں کہ شاید لگ جائے، ہو جائے صحیح. ایک اور لطیفہ سناؤں، ہمارے والد بیان کرتے تھے. ایک زمانے میں اب سے 100 سال پہلے مسلمان ملازمت کم کرتے تھے انگریزوں کی، اور ڈاکٹری میں جانا سمجھتے ہیں یہ جراحی ہے، یہ معمولی چیز ہے. ان کو ضرورت تھی تو ہمارے والد کہتے ہیں کہ ہم گئے بورڈ کے سامنے اور اس نے پوچھا کہ 6 کتنے ہوتے ہیں، 6 into 6. تو اس نے کہا 32. ان کا قریب قریب صحیح ہے، ان کو لینا مقصود تھا. 6 36 ہوتے ہیں، اس نے 32 کہہ دیا، ان کا قریب قریب صحیح ہے، لے لو. وہ لینا چاہتے تو اس کو یہ زمانہ بھی گزرا. اس کے بعد میں میری شادی ہو گئی، اور اس زمانے میں نے پھر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے پاس کیا میٹرک، اور وہ بھی 3rd ڈویژن میں. اس کا بھی بتاتا ہوں، شاید یہ ہوا ہو کہ جب نتیجہ آیا ہو اور ہر سبجیکٹ میں میرے نمبر اچھے ہوں تو ہو سکتا ہے حساب میں کمزور ہوں، اور پھر جو بورڈ بیٹھتا ہے اس نے تصفیہ کیا ہو کہ ایک شخص جو اردو میں، فارسی میں، جغرافیے میں، تاریخ میں اتنا نمایاں ہے، ایک حساب میں کمزور ہے تو کیا ایسے پاس کر دوں. اس لیے کہ امتحان کا مقصود پڑھنے کا تو یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی ٹھیک گزارے، تو ایسا آدمی زندگی گزار سکتا ہے. گاؤں کی ایک بات رہ گئی مجھے یاد کہنے سے آپ سے، کہ ہمارے گاؤں میں سے ایک گاؤں قادری باغ ہے، ایک میل پر، وہاں ایک میراسن رہتی تھی ڈومنی. اس کے شوہر کا نام عنایت تھا، اس کو انتا کہتے تھے. وہ شوہر بالکل بیکار تھا، کچھ کماتا نہیں تھا، چھوٹا، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، چھوٹا قد، آنکھوں میں پھولی، رنگ کالا، اس پر بھی چیچک کے داغ، اور چھوٹا وہی سر اور ناک چپٹی، یعنی بس صورتی کا مجسمہ تھا. بیوی اس کا الٹ تھی، وہ چند آفتہ، وہ چند ماہتاب تھی، ارغوانی چہرہ، اور اس کی کھڑی ناک، ستواں ناک تھی، اور اس کا پورا جسم جو تھا متناسب تھا، حسن کا مجسمہ تھی. ایسے شوہر کو ایسی بیوی ملی، اور بیوی وفادار. ورنہ ایسے موقع پر جب کہ بیوی کماتی ہے اور شوہر کھاتا ہے تو بیوی کا دباؤ رہتا ہے اس پر، اور وہ کوئی بے عنوانی بھی کر لے تو شوہر نظر انداز کر دیتا ہے. یہ ایسا نازک بات ہے. لیکن وہ عورت جو تھی جس کا کام گانا بجانا تھا، ڈھول بجانا اور گانا، اور شادیوں میں جو وہ ٹونے ہوتے ہیں اس میں کچھ گالیوں کے لفظ بھی ہوتے ہیں، یہ کام تھا. لیکن یقین جانیے کہ کبھی اس عورت کو لغزش نہیں ہوئی. اس نے کبھی اس کی باتوں میں، اس کی گفتگو میں، اس کی نگاہ ایسی نہیں تھی کہ اس نگاہ کو دیکھ کر آدمی یہ سمجھ لے کہ یہ نگاہ کوئی پیغام دے رہی ہے، یا اس کی بات میں کوئی ایسا رس ہو کہ آدمی کے دل میں کوئی بری امید قائم ہو جائے. اس طریقے سے زندگی گزری. اس کا شوہر مر گیا تو جو رئیس تھے انہوں نے سوچا کہ اب یہ موقع اچھا ہے ڈورو ڈالنے کا. شوہر مری گیا ہے اس کا. اس 2 آدمی آئے، اس نے کہنا زمیندار صاحب سے کہ انہوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، اتنے جوتے ماروں گے، کہنا کہ منہ ان کا سوج جائے گا. بس وہ خاموش ہو گئے. اس سے نتیجہ یہ ہے کہ عورت اگر فی نفس سے جمی رہے اور اپنے اچھی چال چلن کی ہو تو حقیقت یہ ہے کہ مرد پھر کتنے ہی مرد اس پر زور ڈالیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور بڑے سے بڑا پہلوان اور بڑے سے بڑا جواں مرد جو ہے وہ عورت کے ایک فقرے سے لرز جاتا ہے، اتنی قوت ہوتی ہے اس میں. تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے اس میں. اس کے بعد
میرا جانا حیدرآباد دکن کا ہوا، اور وہ بھی ایک واقعہ ہے۔ پہلے یہ بتاؤں کہ بچپن میں 10-12 سال کا تھا۔ اس زمانے میں ایک ادیب پرچہ تھا، اس میں کچھ حیدرآباد دکن کا ذکر تھا، تو مجھے بڑا خیال ہوا کہ ہمارے بھی جان میں حیدرآباد ہو جائے۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ نواب سالار جنگ کا ذکر تھا، جب یہ مدار المہم ہوئے ہیں، بہت نوعمر تھے، تو یہ مصرع تھا کہ جوانی وزارت ہو کے دیوانی میرے یوسف گھر آئی۔ تو دیوانی اس کا نام تھا وزارت عظمیٰ کا، دیوانی بھی کہتے تھے اس کو۔ مہاراجا کرشن پرساد کا بھی ذکر تھا۔ تو ہوا یہ کہ بدایوں میں نے ذکر کیا ہے، مولانا عبدالقادر بدایونی کا میں مرید تھا، شروع میں سلسلے بیعت تھا۔ تو نواب رامپور کی ایک بیوی تھی، طلاق دے دی تھی، وہ بلسی کی عورت تھی، اس سے شادی کر لی تھی ایک نواب نے جو تھے بہار کے، اس میں مقدمہ بازی ہو رہی تھی، اور وہ بدایوں میں رہتے تھے۔ ان کو مولانا عبدالقدیر کے بھانجے نے کچھ قرض دیا، اور وہ قرض ہوتے ہوتے اتنا ہو گیا کہ وہ اسے ادا نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اپنا زیور دیا ان کو کہ صاحب یہ لے جائیے۔ وہ زیور اس زمانے کے لحاظ سے میں خام میں 5-6 ہزار کا ہوگا، 6 ہزار آج کل کے 1 لاکھ کے برابر ہے۔ یہ انہوں نے مجھے دیا۔ مولانا عبدالقدیر صاحب ٹھہرے ہوئے تھے حیدرآباد دکن میں، اور انہوں نے خواجہ صاحب نے کہا کہ اس کو لے جاؤ تم وہاں۔ میرا پہلا سفر تھا حیدرآباد دکن کا، ایک دن ایک رات جب کہیں پہنچنا ہوا ہے۔ اس زمانے میں سفر تھا منماڑ ہو کر، پہلے وہاں سے بدایوں چل کر متھرا آتے تھے، متھرا سے پھر گاڑی ملتی تھی، اتنا سفر ہوا۔ حیدرآباد دکن جب میں پہنچا تو معلوم ہوا جھٹکا، اس سواری کا نام جھٹکا تھا، اس سے بڑا ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کے بعد ہم پہنچے ایک مغل کا ہوٹل تھا، وہاں بھوک لگ رہی تھی مجھے، من کہ بھائی کھانا لا، ان کا کھانا ہو گیا، سب لوگ پراٹھے کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں۔ ارے من کہ یہ کس دیش میں، ہاں شروع میں ایسا ہوا کہ جو آدمی ہو کرتا تھا اس کو نہیں سمجھتا تھا میں، وہ سر اس طرح ہلاتے ہیں ہو میں حیدرآباد کے جسے ہم نہیں کہتے ہیں اس کو، اس سے بڑا وہ ہوتا تھا مجھے کیا نام ہے دھوکہ۔ وہاں جھٹکا بتایا، یہاں وہ کہتے ہیں کھانا ہو گیا۔ معلوم ہوا کھانا کہتے ہیں چاولوں کو، چاول ختم ہو گئے تھے حیدرآباد میں، کھانا چاول کو کہتے ہیں، تو چاول نہیں رہے تھے، خشکا نہیں رہا تھا، اس لیے انہوں سے کہا خشکا ختم ہو گیا، ویسے روٹی لے جاؤ، یہ نہیں کہتے روٹی کہتے کھانا ہو گیا۔ اس کے بعد میں حیدرآباد آیا۔ مولانا عبدالقدیر بدایونی نامپلی میں ٹھہرے ہوئے تھے کروڑ گیری کے سامنے، ان سے وہاں وہ سب سے پہلے لے گئے مجھے کرشن پرساد کے یہاں، یہ اس زمانے میں صدر اعظم تھے۔ وہاں میں نے غزل سنائی، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا خدا معلوم، مجھے ایک مصرع یاد ہے، وہ بہت پسند کی انہوں نے۔ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں بڑے بڑے آدمیوں کے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، بڑا اثر ہوا۔ بس اس نقش کے بعد پھر میرا وہیں حیدرآباد ہی رہنا ہو گیا، یعنی میرا رہنے کا باعث مہاراجا کرشن پرساد کی کچھ پسندیدگی اور ان کی کچھ داد و ستائش اور ان کی توجہ تھی، میں رہ گیا۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں بیان کروں کہ ایک دن ایک شخص آیا حیدرآباد کا، وہ مٹھائی لے کر آیا۔ مولانا عبدالقدیر بدایونی نماز پڑھ رہے تھے، ان کا میں جا رہا ہوں مٹھائی لے کے آیا ہوں، میرا بچہ ہوا۔ میں نے کب آپ کا شادی ہوئی تھی؟ کہ پرسوں۔ بھئی پرسوں شادی ہوا، بچہ ہو گیا؟ تو میں سمجھا ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ وہ ہو جاتا ہے، وہ تو نکاح ہو جاتا ہے، بہت پہلے اور بعد میں رخصت ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی کیا پرسوں ہی ہوئی ہے رخصت بھی اور وہ نکاح بھی؟ میں نے مولانا سے کہا، میں نے کہا جی بے غیرت آدمی آیا تھا، یہ کہتا ہے پرسوں میری شادی ہوئی ہے اور رخصت بھی ہوئی ہے، پرسوں نکاح ہوا اور وہ بچہ ہو گیا۔ ارے اس نے کہا بھائی یہ نہیں ہے، یہاں 20 سال کو بھی پرسوں کہتے ہیں پرسوں کی بات ہے۔ پرسوں جو ندی آئی تھی، وہی ندی میں طوفان آیا تھا موسیٰ ندی میں، جس کو تقریباً 40 سال اسے ہی پرسوں کہتے ہیں، ایک محاورہ ہے یا پرسوں۔ اسی طریقے سے ایک بات پیش آئی ان کے ساتھ، ایک شخص میرے آئے، بڑا لطیفہ ہے، انہوں نے کچھ شعر سنائے، اور کہا میں نے فصیح جنگ بہادر کے لڑکے کی شادی پہ یہ سیرا کہا تھا، میں انداز سے یہ سمجھا کہ یہ شعر ان کے کہے ہوئے نہیں، اور انہوں نے بہجت کو بہجت پڑھا۔ بہجت کہتے ہیں خوشی کو۔ تو میں نے کہا چودھری صاحب، عبدالغفور ان کا نام تھا، میں نے کہا چودھری صاحب بہجت کے معنی کیا ہے؟ تو وہ سوچ کے بولے کہ بہجت کا جھاڑ یہاں نہیں ہوتا، ہندوستان میں ہوتا ہے، یہاں جھاڑ ہی نہیں ہوتا اس کا۔ میں نے کہا بہت ٹھیک ہے یہ۔ اب حیدرآباد دکن میں پھر سن 34 میں کچھ طبیعت میں ایک وحشت کا یہ یا کچھ وہاں دل اکھڑ سا گیا، وہاں سے اشتہار پڑھا میں نے کہ مدینہ جو سروزہ بجنور کا تھا وہ روزنامہ بھی نکال رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے سب ایڈیٹر کی۔ میں نے درخواست بھیج دی، وہاں سے کہا پہ آ جائے، تقرر ہو گیا اس پر 50 روپے پر۔ اس زمانے میں 50 روپے بہت تھے،
میں وہاں سے روانہ ہو گیا. احباب سے میں نے کہا کہ روکیں گے مجھے. وہاں پھر 6 مہینے ہمارا رہنا ہوا. پہلے دن ہی جو مجھے چیز دی گئی ترجمے کے لیے وہ سر سیمیول ہور جو اس زمانے میں سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے آف انڈیا تھے ان کی تقریر تھی. بڑا مشکل آیا اس کا, تمام الفاظ بھی ذرا مشکل تھے, کنسٹرکشن جو تھا جملے کا وہ بھی ذرا پیچیدہ تھا, ترجمہ بڑا مشکل تھا. نصر اللہ خان عزیز جو تھے وہ اس زمانے میں مدیر اعلیٰ تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ترجمے کی یہ شکل ہے, آپ گھبرائیں نہیں. اور مجھے بھی یہ خیال ہوا کہ اگر اب میں فیل ہو گیا اس میں, اور انہوں نے کہا جائیے آپ تو ہمارے کام کے نہیں ہیں, تو میرا ادبی مستقبل ہمیشہ کے لیے لٹریری کیریئر جو وہ تباہ ہو جائے گا. میں نے محنت کی اور پھر 15-20 دن کی محنت کے بعد 1 مہینے میں بڑا اچھا ترجمہ کرنے لگا اور مضامین دینے لگا. تو یہ 6 مہینے کا زمانہ ہمارا گزرا بجنور میں. بجنور سے پھر میں پھر بدایوں گیا. ہاں میں ایک بات بھول گیا, اسی زمانے میں ہمارا جانا ہو گیا وہاں کانپور میں جلسہ سیرت بھی تھا اور ایک کانفرنس بھی ہو رہی تھی. اور یہ وہ زمانہ ہے جب مسلم لیگ موجود تو تھی لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں تھا زیادہ, جتنا بعد میں ہوا ہے جا کر. تحریک پاکستان کا آغاز بھی ابھی نہیں ہوا تھا, یعنی مطالبے کے طور پر کانگریس سے مولانا محمد علی کے بعد کانگریس سے مسلمان نکلنے شروع ہو گئے تھے, لہٰذا مختلف تنظیمیں تھیں ان کی, کوئی مسلم کانفرنس ہے, کوئی اور نام ہے. تو کانپور میں بھی ایک کانفرنس ہوئی, اس میں بھی ہم شریک ہوئے. تو جہاں میں ٹھہرایا گیا تھا, مولانا حسن مہانی جو تھے وہ اس کے کنوینر تھے. تو جہاں میں ٹھہرایا گیا اوپر, وہاں کچھ لوگ بنگال کے آئے ہوئے تھے, بڑے بڑے بال تھے اور چہرے, معلوم ایسا ہوتا کہ ٹیررسٹ ہیں یہ. رات کو پھر سیٹی بجنے لگی. انہوں نے میرے سامنے 2-3 آدمیوں نے کاغذ لے کر جلائے ہیں. میں نے کبھی ہاتھ پکڑے گئے, بے گناہ پکڑے گئے ان کے ساتھ میں, لیکن معلوم کیا بات ہے کہ وہ لوگ پولیس والے چلے گئے. مولانا حسن مہانی سے بڑا اثر تھا ان کا, وہیں پہلی ملاقات ہوئی. میں ان سے مکان پہ ملنے گیا. 1-2 پلنگ تھے, کھرے چارپائی کے, کچھ تکیہ تھا, ایک وہ بھی پھٹا ہوا تھا, ایک کرسی تھی یا کوئی اسٹول پڑا ہوا تھا. اتنے میں ایک ماما نکلی ان گھر سے. وہ ماما جو تھی وہ ذرا دیدہ زیب تھی, ترہ دار تھی. تو میں نے دیکھا ذرا چونک کر, تو مجھ سے بولے کہ ماہر صاحب غزل ویسی ہو جاتی ہے. حالانکہ میں نے کچھ نہیں کہا تھا, لیکن عجیب بات بیان کی انہوں نے. وہ میرے یہ کہنے کی چیز نہیں ہے کہ بڑے ذہین آدمی تھے, بس وہ یہ ان بیان کی. اس کے بعد میں پھر حیدرآباد تک گیا اور پھر مولانا عبدالقدیر بدایونی کے ساتھ ہمارا جانا ہوا بغداد شریف. یہ پہلا سفر تھا باہر کا. بمبئی میں کچھ دنوں رہنا ہوا. بڑا دیکھنے کا اشتیاق تھا سمندر کا. میں وہ بڑے سمندر کو دیکھا توجہ کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ. وہاں اس زمانے میں مفتی اعظم فلسطین بھی ٹھہرے ہوئے تھے. وہ مہمان تھے سیدنا طاہر سیف الدین کے چوپاٹھی کے نیچے. تو ان کے ساتھ بھی ملنا ہوتا تھا, چونکہ مولانا عبدالقدیر بدایونی سے بڑے متاثر تھے. وہ اس زمانے میں وہ آئے تھے, یہ جو یہودی وہاں منتقل ہو رہے تھے, وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی زمین خرید لیں. تو وہ چاہتے تھے کہ روپیہ یہاں سے ہو جائے. حیدرآباد دکن بھی گئے تھے اس سے پہلے وہ, اور اب انہوں نے مولانا کے ساتھ سفر وہاں کا بھی کیا تھا, جوناگڑھ کا. لیکن غالباً ان کو چند لاکھ روپے مل پایا, زیادہ روپیہ نہیں مل سکا. وہاں سے پھر ہم پانی کے جہاز سے کراچی بھی آنا ہوا. جہاز رکتا تھا 1 گھنٹے کے لیے, کوئی 6-7 گھنٹے کے لیے. کراچی بھی دیکھا اس زمانے میں. یہ ٹرام جو تھی چلتی ہے موٹر سے, یہ عجیب نظر آئی, اس لیے کہ اور جگہ ٹرام تو بجلی چلتی ہے. تو یہ بڑی اچھی معلوم ہوئی. گاندھی گارڈن دیکھا. اس کے بعد ہم پہنچے عراق میں 1 مہینے کے قریب قیام کیا. اور وہاں نجف اشرف, کربلا معلیٰ, مسیب, اور پھر مدائن گئے. مدائن وہ مقام ہے کہ جہاں شاہی محل تھا, وہ ایوان دیکھے. وہاں حضرت کئی صحابہ کا مزار ہے, 2 صحابہ کے مزار پر زیارت کی. اس کے بعد میں جب ہم واپس ہو رہے ہیں نجف سے, تو پھر بابل دیکھا. بابل کا بہت نام سنا تھا, سحر بابل, جادو بابل کا جادو. تو وہاں واقعی غار ہیں اور دیکھنے کی قابل چیزیں ہیں. یعنی آثار کے اعتبار سے عمارتیں مٹ گئی ہیں. ایک وہ باقی ہے وہاں پر معبد جو ان کا تھا بادشاہوں کا. اس میں خاص چیز جو دیکھی کہ بعض ایسے جانوروں کی تصویر ہے جو اس وقت نہیں پائے جاتے. ایک جانور ایسا ہے
کہ اس کا منہ جو ہے وہ غالباً ایسا ملتا ہوا ہے جیسے ہم بھیڑیا ہوتا ہے یا چیتے کی طرح، لیکن اس کا جو زبان ہے وہ ہے پھن ہے اس کا سانپ کا، شاید ڈریگن اس کا نام ہو۔ اس قسم کے جانور تھے اس زمانے میں جو شاید نابود ہو گئے۔ یہ وہاں کا بابل دیکھا، بابل کے بعد پھر بغداد، وہ آئے بغداد شریف، وہاں سے پھر حیدرآباد، پھر حیدرآباد دکن میرا مستقل قیام رہا کئی سال تک، 35 سے لے کر اور تقریباً 44 تک۔ حیدرآباد دکن اس زمانے میں گہوارہ تھا تمدن و تہذیب کا، علم کا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے قابل لوگ، ہر فن کے، فلسفے کے عالم اور دین کے اور شعر و ادب کے ماہرین اور لغت کے، یہ تمام بڑے بڑے لوگ وہاں جمع تھے۔ مثال کے طور پر مولانا طباطبائی کہ جنہوں نے واجد علی شاہ کے لڑکوں کو پڑھایا ہے اور ان کے ساتھ رہے ہیں مٹیا برج میں، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا۔ مولانا عبداللہ امادی تھے اور تمام ہندوستان کے شعراء تھے۔ تو وہاں کتابیں بہت پڑھی، ہر طرح کی کتابیں موجود تھیں۔ تو اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ اور مہاراجہ بہادر کے علاوہ معظم جاں بہادر کے ہمیں بھی جانا ہوا، 6 مہینے جانا رہا۔ ان کی محفل بڑی باغ و بہار کی محفل تھی۔ میں یہ بات عرض کر دوں کہ وہ جو شعر ہے شجی، وہ خود شعر نہیں کہتے تھے، وہ تو موضوع طبعی نہیں تھے بالکل، بلکہ یہ اشعار دوسروں کہے ہوئے تھے۔ زیادہ تر علی اختر کے تھے، شاہد صدیقی کے تھے، اور زیادہ اشعار نجم افندی کے تھے۔ ایسی ایسی غزلیں ہیں کہ وقت گزرا نہیں گزارا ہے، یہ جو مشہور غزل ہے ان کی، بڑی اچھی غزل ہے ان کی، وقت گزرا نہیں گزارا ہے، نام لے کر تیرا پکارا ہے، اور سب غزلیں ہیں ان کی۔ نہ پوچھو ہمیں ہم کہاں جا رہے ہیں، وہیں مر رہیں گے جہاں جا رہے ہیں، نگاہوں کو دے دے مجال تماشا کہ جلوے تیرے رائگاں جا رہے ہیں۔ یہ اشعار ہیں اس زمانے کے۔ ان کے اشعار ایک معیز الدین ایک شخص تھا، وہ پڑھتا تھا طبلے پر، ہارمونیم پر وہ سنائے جاتے تھے، اور پھر رنگ اور راگ رنگ بھی رہتا تھا۔ طوائف وہی مغنیاں ہیں اور ڈانسرز ہیں اور اس قسم کی چیزیں۔ کھانا ان کے یہاں بہت تکلف کا ہوتا تھا، یعنی روٹیاں ہوتی تھی کم سے کم 7 قسم کے علاوہ اور چیزوں کے، چپاتی، نان، خمیری روٹی، اس کے بعد میں یہ کلچا، یہ پراٹھا، اور یہ توست، اور ایک آدھ اور چیز، اتنی ہوتے تھے کھانے ان کے یہاں۔ پلاؤ کئی قسم کے ہوتے تھے۔ جب میں پہلے دن پہنچا ہوں ان کے یہاں تو کھانا ہم نے کھایا چھری کانٹے سے، لیکن جب چاول کا وقت آیا تو میں نے اس سے کھایا، اس سے ہی چمچے سے۔ مجھے دیکھ کے بولے معظم جا کہ ماہر مجھے اپنی انگریزیت دکھا رہے ہو؟ ارے میں ہاتھ سے کھاتا ہوں۔ چنانچہ میں نے کھانا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہاں ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے کھانے میں چاول میں ایک خاص لذت ہے، انگلیوں میں خاص ایک بجلی ہوتی ہے، ایک لذت ہوتی ہے۔ اور واقعہ بھی ہے کہ آپ چاول پلاؤ ایک تو کھائیے آپ چمچے سے، اور ایک کھائیے ہاتھ سے، تو ہاتھ میں ایک لذت ہے فی نفسہ ہی۔ تو ایک واقعہ ان کے یہاں کا۔ پھر ان کے ایسی چیز پیدا ہوئی کہ ان کے یہاں کچھ راگ رنگ اور اس قسم کے جو مشاغل تھے اس کی زیادتی تھی۔ پھر میں وہاں سے میں نہیں جانے لگا، گاڑی ان کی آئی، کہہ دیا میں نہیں جاتا ہوں۔ اس واقعے کے میرے وہاں سے آنے کے بعد، یعنی جہاں سے میرا یہ روابط قطع ہو گئے تھے دربار معظم جاں سے، تو پھر کچھ 3-4 مہینے بعد یونس مرزا وہاں کے ڈپٹی ہائی کمشنر تھے، یعنی وہ تھے ڈپٹی کمشنر تھے پولیس کے، یعنی نائب کوتوال کہتے تھے۔ وہ میرے پاس آئے کہ بھائی دعوت ہو رہی ہے، یوراج میسور کی یوراج آئے ہوئے ہیں ولی ہے، اور پرنس علی آئے ہوئے ہیں آغا خان کے لڑکے صاحبزادے، ان کا ڈنر ہے، اور اس میں 60 آدمیوں کو بنایا ہے۔ یہ نقشہ ہے اس کا، سیٹ یہ کہاں بیٹھیں گے، یہ تمہاری جگہ مقرر کی، چلو۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں انہوں نے بہت کہا بھائی بڑا اعزاز کی بات ہے، تو میں خاص طریقے سے منتخب کیا ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی یہ ہے کہ وہ اب میں جانا ہو گیا تو سلسلہ پھر جڑ جائے گا۔ وہ چلے گئے، میں نے تم کسی عنوان سے کہہ دینا کہ انہیں ناگوار نہ ہو، جو تم چاہو، انہوں نے خود ذکر کر دیا ہوگا، پھر ان سے تعلق نہیں رہا۔ مہاراجہ کشن پرساد جو تھے، وہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دم قدم سے بڑی رونق تھی۔ وہ البرام کا جو وزراء تھے پرانے، وہ تو خیر بڑے زیادہ ان کو حاصل تھے ذرائع جود و عطا کے، لیکن چھوٹے پیمانے پر یہ انہی کا نمونہ تھے۔ بہت کچھ خرچ خیرات کرتے تھے۔ جب وہ نکلتے تھے اپنے موٹر میں تو چونی کم سے کم پھینکتے تھے، ورنہ روپیہ پھینکتے ہوئے جاتے تھے۔ اس طریقے سے پیچھے بیٹھا رہتا تھا ان کا حقہ لیے ہوئے ان کا ADC جو ہوتا تھا لیفٹیننٹ کرنل،
اس طریقے سے وہ جاتے تھے. شاعروں کے بڑے عاشق تھے, صوفیوں کے بہت عاشق تھے, کوئی شاعر وہاں پہنچ جاتا تھا اور ہمیشہ سب کو دیتے رہتے تھے. اتنی داد و دہشت تھی ان کی. 12 لاکھ کی اسٹیٹ تھی, 70,000 روپے تنخواہ تھی, یہ سب کا سب خرچ ہو جاتا تھا ان پر. اس انداز کے آدمی تھے وہ. میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں اوٹک بنڈ جا رہے ہیں گرمی کے زمانے میں. اسٹیشن پر یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے ساتھ ایک ان کے ہاں پلٹن ہوتی تھی, راجہ پلٹن اس کا نام تھا, بچہ پلٹن, وہ سلامی وہ ان کی ذاتی تھی. وہ غالباً 22-24 جوان تھے جو صبح کے وقت اور شام کو سلامی دیتے, وہ بھی ساتھ تھی. کوئی 100 آدمی ساتھ جاتے تھے. ایک شخص کو ہندو, اس نے میرے سامنے وہیں ایک نل سے پانی بھر لیا. ان کا حضور سے سرکار آیا, سرکار یہ لے کے آیا ہوں وہاں سے, ہردوار سے لے کر آیا ہوں. اچھا ہردوار سے لائیں, 50 روپے دے دیے اسے, وہیں سے بھر لیا اس نے. اور انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ کیسا پانی وہاں سے محفوظ آیا ہوگا. اس طریقے کے آدمی تھے. تو واقعہ یہ ہے کہ ان کے دم سے بڑی رونق تھی. شاعروں کے اتنے قدردان تھے, میں کہہ نہیں سکتا کوئی شاعر ایسا ہو, شاید ایسا ہوگا جس نے ان کے یہاں سے فائدہ نہ اٹھایا ہو. اور صوفیوں نے بھی اور علماء نے بھی, سب ان کے یہاں سے مستفید ہوتے تھے اور سب کی قدردانی کرتے تھے. وزیدار بہت تھے. مثال کے طور پہ چونکہ بوڑھے آدمی تھے تو یہ شوق بہت تھا یہ میٹھے کھانے کا. بادام کے پیڑے بہت پسند تھے ان کو. اب کوئی شخص آ گیا, اس کے پاس فرض کیا 20 سیر پیڑے ہیں, تو جتنے دربار میں لوگ ہوتے تھے سب کو ایک ایک بانٹتے تھے. کوئی شخص آیا 2 سری پیڑ لے کے آیا, اس کو اندر بھیج دیتے تھے. پھر کہتے تھے ابھی آتا ہوں. نوکر نے کہا یہ پیڑا کھانے کو گئے, بانٹ تو سکتے نہیں, اتنے آدمی سب بڑھ جائیں گے. تو وہ کھا کے پھر آ جاتے تھے. یہ ان کا ذوق تھا اس کا. اور میں نے ایک دفعہ دیکھا ہے ان کو یہ عالم ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ شام کا دوپہر کا وقت ہم بیٹھے ہیں, معلوم ہوا کہ سر عبدالقادر وہ ہیں, سر مرزا اسماعیل بھی آئے ہوئے ہیں, سر ضیاء الدین بھی آئے ہوئے ہیں, سر وزیر حسن آئے ہوئے ہیں ایک وقت میں. اس طریقے کے آدمی تھے. سبھی لوگ ان کے آتے تھے. والیان ملک سے ان کے تعلقات تھے. اب یہاں وہاں کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں, وہ نواب ضیاء ارجنگ تھے, عبداللہ امادی تھے, مولانا مراسن گیلانی تھے. یہ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں ان کی, لیکن سب سے بڑی شخصیت نواب بہادر ارجنگ کی ہے. ان سے میری بڑی نیاز مندی تھی اور وہ بھی مجھے بہت پسند, بہت چاہتے تھے. اکثر جلسوں میں جو بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے جس میں تعداد 1,00,000 1.5 لاکھ, بعض اوقات 2 لاکھ کے قریب ہوتی جلسے سیرت, اس میں ان کی تقریر ہوتی تھی, میری نظم ہوتی تھی. باہر کے لوگ جب ان کو بلاتے تھے اور مجھے بھی چاہتے نظم پڑھوں تو مجھے خط لکھتے تھے کہ بھائی یہ بیدر کے ہیں, یہ لوگ گلبرگے کے ہیں, یہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو اور تم میرے مہمان ہو گئے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کرایہ میں دوں گا. یہ بڑا اچھا پہلو تھا یہ کہنے کا کہ تم پر کرایہ کا بار تم پر نہیں پڑے گا, بلکہ کرایہ دے دیا جائے گا. لیکن یہ نہیں کہتے تھے کرایہ دے دیا جائے گا, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تم میرے مہمان رہو گے. ایک دفعہ ایسا ہوا, میں نے تقریر وہاں شروع کر دی تھی ایک زمانے میں, تو یہ تقریر کا پہلا واقعہ یہ ہے کہ سب سے پہلا تقریر میرے خیال میں نے اقبال پہ کی ہے. علامہ اقبال کی وہ جلسہ تھا. میں اس میں یہ بھول گیا کہنا کہ غلام محمد صاحب سے ملاقات میں جو تھے وہ گورنر جنرل, وہ ممبئی میں ہوئی عثمان صوبانی کے, کہ عثمان صوبانی بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا اور یہ کلابے کی طرف ادھر رہتے تھے. ان کے بڑے بھائی عمر صوبانی اس زمانے میں سن 1920 میں اتنے مالدار تھے کہ جب گاندھی جی نے پہلی مرتبہ چندے کی اپیل کی تو مارواڑیوں نے کہا کہ اجی گاندھی جی, مہاتما جی بس 20-25 لاکھ بہت کافی ہے, 50 لاکھ زیادہ ہے. اس نے کہا مہاتما جی آپ کے وقار کا سوال ہے, ہندوستان کے وقار کا سوال ہے, آپ 1 کروڑ کی اپیل کیجئے, میں آپ کو بلینک چیک دیتا ہوں, جتنی کمی پڑے میں دے دوں گا. پھر ان کے حالات غالباً ویسے نہیں رہے. تو ان کا ایک واقعہ یہ ہے بڑا عثمان صوبانی صاحب کا کہ جہاں یہ شادی کرنا چاہتے تھے ان کے گھر والے تیار نہیں تھے, انہوں نے شادی کہیں اور کر دی. ان کا میں بیاہ ہی نہیں کروں گا. پھر حیدرآباد چلے گئے, وہاں میں نے ان کو مہاراجا کے بھی دیکھا ہے. میری ملاقات نہیں تھی, ملاقات بعد میں ہوئی ہے. اکثر نواب سالار جنگ کی جاتے تھے. ایک بڑے وہاں کے ہندو بڑا مالدار تھے راجہ پرتاپ گیر, ان کے ساتھ رہتے تھے. اس کے بعد وہ جس عورت سے وہ خاتون شادی کرنا چاہتے تھے اس کا شوہر مر گیا. اب دوسری شادی ان سے ہوئی. وہ خود دولت مند تھی, بہت بڑا اچھا مکان تھا, تو ان کے یہاں دعوت ہوتی تھی.
بڑے بڑے آدمی آتے تھے، میں ملا ہوں ان سے، یہاں تک کہ مہارانی گوالیر وغیرہ یہ بھی آتی تھی۔ ایک وقت غلام محمد صاحب بھی تھے، کلام سلام سے تو ملے نہیں، میں نے کہا ملاقات آپ سے نہیں ہوئی کہ بھئی آپ اب آنا، جب آپ آئیں حیدرآباد۔ میں حیدرآباد گیا ایک دن، کچھ 9:45 پہنچا ہوں گا، 9 بج گئے، 10 ہوئے، 10:30 ہوئے، 11 ہوئے، 11:30 ہوئے۔ فنانس منسٹر تھے، بڑے بڑے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یاد ہے کہ وہاں کئی معتمد تھے، سیکریٹری تھے، اس کے بعد کے ڈائریکٹر ناظم تھے، سب لوگ تھے۔ یہ 11:30 بجے انہوں نے سب سے پہلے مجھے بلایا۔ ہم اس عمر میں ماہر، بڑی شرمندگی ہے بھئی، حضور نظام سے گفتگو ہو رہی تھی ایک خاص مسئلے پر۔ تم نے دیکھا ہوگا نواب خسرو جنگ جو وزیر ہیں بار بار آ جا رہے تھے، میں بات کہتا وہ ہم پایام پہنچاتے تھے، اس لیے دیر ہو گئی۔ ہاں، من کا واقعی یوں بولے، ہاں بھائی آج تو میں نے اخبار میں دیکھا تمہاری تقریر ہے اقبال پر، اب وقت کہاں ہے، من کا مجھے جانا ہے۔ پھر یوں بولے پھر میں آپ کو انشاءاللہ سواری بھیج کے بلواؤں گا۔ لوگوں نے کہا بھائی کیا گفتگو ہوئی؟ من کہ یہ گفتگو ہوئی ان سے کہ بھئی اب تو من کا سواری بھیجیں گے نہیں، وہ دفتر کے علاوہ جو ان کے اوقات ہوتے ہیں اس سے مجھے نہیں بلائیں گے، ایک شاعر کو اور ایک جو ان سے کم عمر کا ہے اس سے مجھے نہیں بلائیں گے، بتائی دیتا ہوں۔ وہاں خیر پروان تقریر ہوئی، میں نے تقریر کی پہلی اقبال پر اور سمر کی۔ اس زمانے کے واقعات جو حیدرآباد کے ہیں بہادر یارجن سے متعلق، وہ ایک واقعہ یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ، ایک ضلع ہے وہاں مے تک اسے کہتے ہیں، گلشن آباد اس کا نام ہے، وہاں انہوں نے تقریر کی۔ نواب بہادر یارجن کے گلینڈز پہ کچھ خراب تھے، یہ چاہتے تھے آپریشن۔ اس زمانے میں شاید آپریشن اتنا زیادہ وہ ترقی یافتہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی صحت اتنی اچھی ہے کہ خون بہت نکل جائے گا، بس یوں ہی رہیے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے تقریر کے بعد جب وہاں آئے ریسٹ ہاؤس میں، بھائی ماہر میں نے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر، میں چاہتا تھا 15 منٹ بولنا، لیکن مجموعے کو دیکھ کر میں 1.5 گھنٹے میں تقریر کی میں نے۔ اچھا تم میری تقریر پر تنقید کرو۔ تو میں نے کہا نواب صاحب، اب میں جب تنقید کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر میں رو رعایت نہیں ہوتی کسی کی، کوئی شخص کیوں نہ ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ 2 لفظ تو غلط بولے۔ حیدرآباد کا محاورہ مجھے ایک اب تک یاد رہا ہے، حیدرآباد میں لایا کو کہتے ہیں لالیا، وہ چیز کو لالیا، یہ لالیا بولے۔ اور بیچ میں جو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت چاندنی اپنے شباب پر ہے اور فضا جو ہے وہ نمالود ہے اور شبنم برس رہی ہے اور ماحول نہایت ہی رنگین ہے، اور تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تقریر سے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے، کمزوری سمجھ لی ہے کہ جب مقرر جانا چاہتا ہے کدھر جانا چاہتا ہے، مجمع ہی سمجھتا ہے کہ یہ بڑے طراز میں بیان کر رہا ہے، حالانکہ اس کا کوئی ربط نہیں ہوتا۔ بہت ہنسے بھئی تم نے پہنو کہ مجھے تو خود اس کا تجربہ ہے۔ اس کے بعد نواب بہادر یارجنگ بہادر کی زبان بندی ہو گئی، بڑے سختی تھی ان پہ۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں عثمان علی خان کی ملوکیت کا وہ نہیں ہوں طرفدار بادشاہت کا، بلکہ ان کی جو بادشاہت ہے وہ چونکہ ان بادشاہت جو ہے مسلمانوں کے طاقت کا اور جبروت کا مظہر ہے، لہذا میں اس کا تائید کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک جو قوت ہے وہ کام، اس لیے میں اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ اور ویسے وہ تقریر بڑی سخت کرتے تھے، کبھی تنقید میں وہ کبھی جھجکتے نہیں تھے۔ تو اب وہ اسی تنقید کے سلسلے میں ان کی زبان بند کر دی نظام نے فرمان کے ذریعے۔ اب وہ خاموش صدارت کیا کرتے تھے، بولتے نہیں تھے۔ ایک جگہ تقریر تھی، میں نظم پڑھی اپنی، جینے کا قصد ہے تو سکون کی نہ کر تلاش، یہ زندگی حوادث سے پہم کا نام ہے، خود حسن کی نمود کو الفت کی ہے تلاش، یہ کس نے کہہ دیا کہ محبت غلام ہے، یہ کس نے کہہ دیا کہ محبت غلام ہے، نظریں بلند ہوں تو زمین بھی ہے آسماں، سمع قبول ہو تو خاموشی پیام ہے۔ یہ پڑھ کر مقررین تقریر کے لوگوں کا صاحب آپ زبان بندی اس قید کو توڑ دیجئے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو نواب صاحب نے کہا نہیں، میں شاعر نے کہہ دیا ہے پہلے ماہر نے کہ سمع قبول ہو تو خاموشی پیام ہے، بس یہ انہوں نے بسرا کہا، بڑا اچھا استعمال کیا۔ اسی زمانے میں ایسا ہوا، مجھے سمجھتا ہوں شاید سن 41-42 ہوگا، کہ مسٹر قائد اعظم گئے ہوئے تھے کسی مقدمے کی پیروی کے لیے، سگریٹ کی جو کمپنی ہے اس کا ایک مقدمہ تھا، ادھر سے سپرو آتے تھے، ادھر سے یہ جاتے تھے، بہت بڑا مار کیا رہا مقدمہ تھا۔ وہیں اس زمانے میں انہوں نے رات کو دعوت دی، بہادر یارجنگ ان کے بڑے مداح تھے قائد اعظم کے۔ مجھے جب یہ زمانے میں نظام سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کیا عالم ہے، یہ بولے بھائی شہنشاہ قسم کا لیڈر ہے، یہ کہہ رہے تھے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ سیکرٹری وہ انگلی میں دوائے چلے گئے تھے، نظام نے ٹوکا ان کو، سنا آپ نے تو ان کا کیا آپ کے ہاں
وہ ریزیڈنٹ آتا ہے وہ پیتا ہے نہیں پیتا تو ان کو انہوں نے نہیں پھینکی. یہ مشہور واقعہ ہے جس حد تک بھی صحیح ہو. تو انہوں نے مجھ سے کہلا کے بھیجا کہ ماہر میرے آ رہے ہیں قائد اعظم اور تم نظم پڑھو ان پر. میں نے کہا بھائی اس کی فرصت نہیں ہے, مجھے جانا ہے پکنک میں. کہ اچھا جو چاہے پڑھ دو. میں گیا پکنک میں. وہ تھے احمد علی صاحب تھے, وہ تھے نائب کروڑ گیری کے نائب ناظم تھے. بڑا اچھا اہتمام رہتا تھا یہاں سے. ایک ہم 50 میل پہ جا کے ٹھہرے, بندوقیں ساتھ تھیں, ساتھ برف روزانہ آتا تھا لاری سے, اور سوڈا واٹر کی بوتلیں, اور کتنے نوکر. جس طرح گھر پہ کھانا پکتا اسی طریقے سے کھانا پکتا تھا, 2 طرح کا پلاؤ میٹھا. تو وہاں ہر قسم کا جشن رہتا تھا. تیسرے دن میں نے ان سے کہا, عبد القیوم صاحب جو اس زمانے میں امور مذہبی کے ناظم تھے اور یہاں پر جو حیدرآباد کی ریجنسی تھی کے سیکریٹری تھے, عبد القیوم خان, کہ بھائی مجھے بھی جانا ہے. تو ان کا اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ جانا, یہ نہیں جانا دیں گے تمہیں, یہ کچھ مت کہنا, کھانے کے بعد چلیں گے 1:30 بجے. بس کھانے کے بعد ہم نے سامان وہیں چھوڑا, میں موٹر میں بیٹھا, وہ سمجھے شاید تفریح کو جا رہے ہیں, ہم حیدرآباد آ گئے. وہاں آ کر میں نے کپڑے بدلے, پہنچا میں تو نوبت بج رہی تھی. ان کی ڈوڑی تھی, بہادر یار جنگ کی ڈوڑی کا نام پہلے مہدوی منزل تھا, پھر ان کے عقائد میں تبدیلی آئی, اس کا نام انہوں نے بیت الامت رکھ دیا, اور تمام حیدرآباد کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے. وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ کیا, بہادر یار جنگ نے, کہ کرسی رکھ دی, مجھے کھڑا کر دیا, اور سامنے قائد اعظم تھے وہ تھے. تو میں نے یہ نظم جو ہے یہ کہہ کے قائد اعظم کا پیغام ہے میں نے سنا دی. میرا یہ بھی خیال تھا کہ اردو سے وہ سمجھ لیں گے کچھ نظم ہے میرے متعلق, یا یہ نظم قوم کے متعلق, اور اچھی خاصی قائد اعظم کا پیام ہے, اس عنوان سے میں نے سنا دی. اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میں آ رہا تھا مشاعرے سے, ناگپور کے مشاعرے سے, وردھا پر یہ چاٹ ملتی ہے اچھی, وہ میں کھا رہا تھا. اتنے میں سامنے فرسٹ کلاس میں نواب چھتاری تھے, سر احمد سعید خان. ہاں, ان کا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں کہ مشاعرے سے آ رہا ہوں. میں نے کہا سنا ہے وزیر اعظم ہوں گے کہ نہیں, دیکھیے بھی کیا ہوتا ہے. بڑے محتاط آدمی تھے. جب پہنچے ہم سکندرآباد پر اسٹیشن پر, تو وہاں وہ میں بھی گیا, لوگوں سے کہنے لگے بھائی یہ ماہر تو مجھے وہیں سے لیے ہوئے آئے ہیں. یہ میں نے بات کہی عبدالقدیر بدایوں سے, بھائی بڑی بات کہی تمہاری, اتنی قدر کی, ان کو ملنا چلیں گے, ہم بھی چلیں گے. ہم جب پہنچے وہاں تو باغ عام کے سامنے جو سب سے بڑا اچھا گیسٹ ہاؤس تھا شاہی, اس میں نیچے ٹھہرے ہوئے تھے قائد اعظم, اور اوپر ٹھہرے تھے نواب احمد سعید خان. تو وہاں کوئی 1000 آدمی رکے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے آدمی اتحاد المسلمین کے لیڈر ہیں, اور کسی کو جانے نہیں دیتے. مجھ سے بہادر یار جنگ بولے کہ تم کیسے آئے ہو؟ من کہ میں قائد اعظم, میں کہ بھائی میں تم سے کوئی پروگرام بھی نہیں ہے ملنے کا وقت, میں آیا ہوں ملنے احمد سعید خان صاحب سے, نواب چھتاری سے, کہ میں ملا دوں. من کہ اتنے لوگ ہیں, ان سے کیا واسطہ, مجھے لے گئے اندر. تو قائد اعظم کھڑے ہوئے, انہوں نے یہ لفظ کہے کہ میری تقریروں سے, اور میری تقریروں نے اور ان کی نظموں نے یہاں پر بیداری پیدا کی. میں یہ سوچتا رہا کہ میں اردو میں کہوں, انگریزی میں کہوں. ہاتھ وہ ملاتے تھے بڑے قوت کے ساتھ, میں نے دیکھا انگلیوں بڑی جان تھی ان کی. پھر میں چلایا, نواب صاحب سے ملا میں. یہ ایک واقعہ ہوا. ایک واقعہ اور بڑا اچھا ہے کہ اتحاد المسلمین کی طرف سے ایک ڈنر دیا گیا باغ عام میں, اس میں سروجنی نائیڈو بھی تھی. سروجنی نائیڈو جو تقریر کی, وہ تقریر آزادی کی تھی, انگریز سے سب بیزار تھے, انگریز کی مخالفت میں تھی وہ. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے جتنے والیان ملک ہیں یہ ان کو بھی چاہیے کہ آزادی میں حصہ لیں. سنا آپ نے, یہ بھی ہندوستان کے ہیں. اس کے بعد بہادر یار جنگ کی جو باری آئی, ان کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا. انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ تقریر بلبل ہند نے جو تقریر کی ہے وہ میرے جذبات کی آواز ہے, جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ انہوں نے کہہ دیا, اور میرے جذبات کی ترجمانی کی, اور ایسا مجھے معلوم ہوا کہ میری زبان جو ہے ان کے منہ میں آ گئی ہے. اب اس پہ ایک مجمع میں ایک لہر دوڑ گئی, وہ بیچاری جھینپ سی گئی. یہ چیز, یہ جملہ اچھا, محاورہ اچھا, لیکن ایک عورت کے لیے کہنا, ایک مرد کہ میری زبان آ گئی, یہ وہ عجیب چیز ہے. تو بہادر یار جنگ کے منہ سے نکل گیا ویسے ہی, ایک بے ساختہ نکل گیا. ایسے ہی ایک واقعہ میں نے سنا ہے کہ کوئی ان کا تعارف کرا رہا تھا, انگریزی بڑی اچھی بولتی تھی, کیا کہنے ان کے متعلق. میں نے سنا ہے یہ اسلام سے بہت قریب تھی, لیکن کچھ نوجوانوں نے دھوکہ دیا ان کو, اتنا کہنا کافی ہے. اور سنا ہے کہ اپنے شباب میں بہت خوبصورت تھی. ان کے باپ کا نام ڈاکٹر اگور ناتھ, وہ فلسفے کے پروفیسر تھے. تو مجھ سے ایک مولوی صاحب نے بیان کیا, مولوی تھے وہ, کہ صاحب میں ان کے اگور ناتھ کے جاتا تھا, اور ان کا شباب تھا, تو میں خط لکھوا کے لے گیا انگریزی میں.
اور ان سے کہا کہ اسے پڑھ دیجیے آپ. وہ میرے نام کسی نے خط بھیجا, وہ خط تھا محبت, لو لیٹر. وہ پڑھنے لگی بالکل. اتنے میں اس کا باپ ہو گیا, یہ مولانا سرپٹا گیا. اس نے کہا تم گھبرائے کیوں, یہ بھاگی آئے بس. وہ وہی تو سرپٹائی کیوں, بولے کیا چیز ہے یہ. وہ ان کے دل میں چوری تھی. یہ ان کا واقعہ ہے, ورنہ وہ مسلمان ہو سکتی تھیں اگر صحیح لوگ کوئی شخص مل جاتا ان کو. چنانچہ ان کا مشہور واقعہ ہے کہ پونا میں ایک انہوں نے تقریریں کی, کوئی لیکچر سلسلہ تقریروں کا, آپ سے کوئی 50 سال سے پہلے بات ہوگی. اس میں تھا کہ ریلیجنس اینڈ ویمن, مذاہب اور عورت. تو سب پہ ایک دن بولی ہیں, ہندوازم اینڈ وومن, کرسچینٹی اینڈ وومن. لیکن اسلام اور عورت پر 3 دن بولی ہیں وہ. تو ایک شخص نے کہا صاحب بے خود ہوئی جاتی تھی تقریر کرتے ہوئے کہ اسلام نے کیا حقوق دیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک ٹریمبلنگ اینڈ فیبل وومن کیم اینڈ شی سیڈ عمر thou art wrong. اس طریقے سے بیان کیا انہوں نے یوں کر کے کہ اسلام نے عورت کو یہ آزادی دی ہے کہ عمر جیسے خلیفہ سے کہتی ہے کہ عمر تم غلطی پر ہو. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا جذبہ تھا اس کا. وہ مجھ سے فرمائش کا عجیب بات ہے, عید کا زمانہ تھا, یہ وہ زمانہ ہے جب کہ راجگوپال آچاریہ ملنے آئے ہیں قائد اعظم سے, اور راجگوپال آچاریہ کچھ پاکستان کے حق میں تھے. یہ مشہور بات ہے. یہ وہاں عید ملن پارٹی تھی صاحب صدیق حال میں. مجھے بلایا, میں نظم پڑھی, یہ ان کو بھی بلایا, سروجی نائیڈو کو اور ان کو بھی. میں نظم پڑھی عید پر, تو سروجی نائیڈو نے کہا کہ نہیں وہ پڑھیے جمنا کا کنارہ. تو میں نے کہا صاحب جمنا کا کنارہ عید سے تعلق نہیں ہے, کہ بلبل ہند کی فرمائش میں پڑھتا ہوں. اس کے بعد میں جو سر شنکر لال تھے دلی والے, بڑے سیٹ بہت بڑے, انہوں نے وہاں بلایا, مجھے بلایا, جوش صاحب کو بلایا. خاص بات یہ ہے کہ اس زمانہ ایسا ہے, اب تو موٹروں کیا کیا چیزیں ہیں کہ ہم اس زمانے میں غالباً تانگے میں گئے ہیں یا بس میں پہنچے ہیں. نہ ادھر سے انہوں نے انتظام کیا موٹر کا, نہ ادھر سے آیا. ہوتا ہے, وقت ہوتے ہیں. میں نے ایک میری نظم ہے, کبھی سناؤں گا آپ کو. سروپی, ایک گاؤں کا لڑکا جاتا ہے, کچھ سیاسی کچھ ویسی ہے, وہ میں نے سنائی. ارے بالکل خاموش بیٹھی رہی. وہ بالکل رومانس ہے, اس سے خوش ہوتی تھی وہ جمنا کنارے سے. تو میں سمجھا کہ مزاج نہیں ہے سیاسی سے عورت کا, ان کا مزاج فی نفس ہی گل و بلبل کا مزاج ہے. ان کا مزاج جو ہے یہ جمالیات کا مذاق ہے. اس پر بالکل خاموش بیٹھی, انہوں نے کچھ نہیں کہا. اور میں سمجھ رہا تھا کہ اس نظم پر یہ کانگریس کی بڑی لیڈر ہیں بھائی, جنتا کی نیتا ہیں, بہت بڑی ہندو نیتا ہیں اپنے, تو یہ اس پر میں خیال میں داد دیں کہ میں دیکھا. پھر اس کے بعد میں ان کو نظم سنا کرتا تھا ہمیشہ. اب وہ واقعہ میں سناؤں جو عجیب غریب ہے, جو یہاں رہ گیا. اگرچہ جب یہ پاکستان بنا سن 47 میں, اور تو ہمارے گاؤں پر 40,000 ہندوؤں نے حملہ کیا. ہمارا وہ گاؤں ہے کہ ہم نے جھنڈا نہیں نکلنے دیا کانگریس کا. یہ قوت تھی. وہ خالی گھوڑے لائے تھے عورتوں کو لے جانے کے لیے. میں اتفاق سے پہنچ گیا تھا وہاں. میں نے سب یہ واقعات لکھے ہیں, اردو جائز, تمام لوگوں کی تنظیم کی. ہمارے جو لوہار تھے ان سے یہ چھوٹی توپیں بنوائیں ہم نے, بندوقیں بنوائیں, سب چیزیں بنوائیں. میں نے تقریریں کی بہت سی. میں نے کیا ہوگا تمہارے جوان مارے جائیں گے, حسین کے بیٹے نہیں مارے گئے تھے, بھتیجے وغیرہ, کیا ہو جائے گا. تو یہ چیزیں تو گزر چکی ہیں. اس کا ایک شخص مجھ سے بولا, میرا نام منظور کیسے, منظور یہ سنا ہے کہ سکھ آ رہے ہیں. میں نے کہا سکھ بھنگی ہوتا ہے, سور کھاتا ہے. یہ کہتے ہی اس کے دل سے اس کا رو بھی نکل گیا. سکھ میں نے کیا چیز. پھر ہم نے بڑے انتظام کیے تھے اپنے ہاں. اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ ہمارے 5-6 آدمی شہید ہوئے, وہ بھی غلطی سے, اور ان کے بہت سے آدمی مارے گئے. صبح کے وقت میں نے گھر سے ایک, وہ لفافہ تھا نہیں, لفافہ وہی تھا, اور کاغذ تھا بادامی, خط لکھا سروجی نائیڈو کو, گورنر تھی. میں نے کہا وہاں ایک پیتم سنگھ وہ تھا سب انسپکٹر. یہ سارا فساد اسی کی وجہ سے ہوا تھا. اس نے ہی چڑھا کے لایا تھا ہندوؤں کا وقت. میں نے لکھا کہ میں وہ جس کی آپ جمنا کنارہ سن رہی تھیں, وہ آج گاؤں سے خط لکھ رہا ہے. یہ ہمارا واقعہ ہوا ہے. جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر یہ پیتم سنگھ رہ گیا سب انسپکٹر, تو ہو سکتا ہے کہ پھر حملہ ہو جائے, پھر خیر نہیں. اب کمال یہ ہے اس کا خط کے لفافے کا پہنچنا, اس کا سیکریٹری کا نہیں پھاڑنا, ورنہ سیکریٹری پھاڑ کر پھینک دیتا کہ کیا حیثیت ہے. ایک بادامی کاغذ پر گورنر کو خط جا رہا, اس نے خط اس کو پہنچایا. وہاں سے ایسا تار آیا ہے اس کے نام کہ یو شوڈ لیو دا پریمیسز آف دا پولیس اسٹیشن ود ان 24 آورس. اسے چل جانا پڑا وہاں سے. یہ سننے کے قابل چیز ہے. دیکھیے اس قدر اس نے خیال رکھا ہے.
یہ تار آنے کے بعد میں تو یہاں چلا گیا، آ گیا کراچی آ گیا. اس کراچی میں آنے کے بعد میرے 6 مہینے کے بعد ایک ڈپٹی کلکٹر آیا اور اس کے سامنے فائل تھی حالات دیکھتے ہوئے. اس کے پاس غالباً اس کے تار کی نقل ہوگی، میرا خط ہوگا. تو اس نے کہا وہ شاعر کہاں ہیں جو 70 سالہ عورت سے اس کا تعلق تھا؟ ان کا صاحب کون نے بتایا وہ کہاں ہے شاعر؟ میں صاحب وہ تو چلے گئے وہاں. یہ اس کا واقعہ، اور میں تو واقعی اس کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے سے جو تھوڑا بہت ان سے روابط تھے کتنا بڑا کام کیا ہے. تمام کانگریس کے لوگ بھاگے پھر رہے ہیں. اس نے کہا صاحب یہ تو رک ہی نہیں سکتی، یہ تو رک ہی نہیں سکتا. سب انسپکٹر ایسا تار گورنر کا آیا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور واقع ہے اس کے جانے کے بعد اللہ کے فضل سے کوئی فساد نہیں ہوا اور مسلمان جمے ہوئے رہے. ہمارے گاؤں میں کیونکہ بہت سے لوگ، تقریباً سمجھتا ہوں 300 سے 400 آدمی پاکستان چلے آئے، لیکن اس کے بعد بھی معلوم ہوا کہ وہاں اب بھی کافی آبادی ہے. میرا صرف ایک سن 1965 میں وہاں جانا ہوا. دہلی میں مشاعرہ تھا دہلی کلوتھ مل میں. اس سلسلے میں میں دہلی گیا اور پھر اپنے وطن پہنچا کئی سال کے بعد. اتنے دنوں کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ تمام گلیاں چھوٹی ہو گئی ہیں، مکان چھوٹے ہو گئے ہیں. ایسا کچھ محسوس ہوا. وہاں کے لوگوں نے بڑی پذیرائی کی، بڑا استقبال کیا، محبت سے ملے. اور مسلمان اللہ کے فضل سے اب جمے ہوئے ہیں. پہلے ان کا خیال تھا کہ ہمیں ستایا گیا تو پاکستان چلے جائیں گے. جب تک یہ خیال رہا مزبذر رہے، لیکن جب کچھ حالات یہاں کے ایسے ہو گئے انہوں نے یہ سوچ لیا کہ یہیں رہنا ہے. تو اب مسلمان ہندوستان کا جو ہے وہ ایک ایمانی قوت کے ساتھ رہتا ہے، جرأت کے ساتھ رہتا ہے. اور اب ان میں وہ ایک مایوسی اور بددلی نہیں رہی. وہاں وہ جمے ہوئے. وہاں جب سن 65 میں گیا تو دلی کا مشاعرہ، وہاں پر ہمدرد دواخانے نے ایک بہت بڑا مشاعرہ کیا. میں اس کا صدر تھا اور بہت ہندو اور مسلمان سب شریک تھے. اس کے بعد ٹونک جانا ہوا. ٹونک ایک ریاست ہے جے پور کے قریب. اس میں پہلے بھی 2 دفعہ گیا ہوں. اور سب سے پہلے جب میں وہاں گیا تھا تو ہز ہائنس سعادت علی خان جو ہیں وہ وہاں کے والی ملک تھے. ان کے ساتھ شکار بھی کھیلا، ان کے ساتھ ان کے ہاں ان کی محفل میں بھی شریک ہوا. پھر ایک تھیٹر ہوتا ان کے ہاں. بہت سے شعبے تھے. ان کے اسٹیٹ تھی کوئی 40 لاکھ کی آمدنی کی، لیکن خود ان کے یہاں بہت سے یعنی ان کے یہاں کرکٹ ٹیم بھی تھی، ان کے یہاں کبوتر خانہ بھی تھا، مرغی خانہ بھی تھا، شکار خانہ بھی تھا، گھوڑے بھی تھے. اسی طریقے سے ان کے یہاں تھیٹر کمپنی تھی، یہ ذاتی ان کی تھی. اس میں بھی انہوں نے ایک دفعہ بلایا. اس کا عجیب واقعہ ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہے تھے ریسٹ ہاؤس میں تو اتنے میں اختر شیرانی آ گئے. اور اختر شیرانی مجھ سے بولے کہ ماہر ہم ہیں اور تم شہنشاہ ہیں یہاں کے، اور یہ کیا کھانا ہے، اس سے کھانا اچھا ہم دیں گے. خیر میں خاموش ہو گیا. اس کے بعد مجھ سے ہز ہائنس ان سے ناراض تھے. ان کو معلوم ہو گیا کہ مجھے بلایا ہے انہوں نے تھیٹر میں. تو مجھ سے بولے، یا تو وہ عالم تھا کہ ہم شہنشاہ ہیں، مجھ سے بولے ماہر میں تمہارے ساتھ کار میں چلوں گا، باہر رہوں گا تھیٹر سے، مجھے معاف کرا دینا. لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہ ذکر مت کرنے، ریاست کا معاملہ ہے، وہاں اس قسم کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے. اب وہ تیار تھے جانے کے لیے. اتنے میں وہ تھوڑی دیر کے بعد باتھ روم میں گئے اور ہم فوراً کار میں بیٹھ کر تھیٹر پہنچ گئے. وہاں تھیٹر دیکھا. ان کے جو شاہی محلات تھے وہ اوپر رہتے تھے پردے میں، اور وہ خود لیٹ جاتے تھے پلنگ پر. اور وہاں پر پھر یہ تھیٹر شروع ہوا. ایک غزل جو ان کے نام سے گائی گئی، وہ غزل ان کی نہیں ہے بلکہ وہ جام صاحب کی تھی، دہلی کے شاعر تھے. وہ بہت پسند آئی. اس کا 2 شعر یہ ہیں کہ تیرے غم کی شکایت کر رہا ہوں، یہ کیا کفران نعمت کر رہا ہوں. انہیں دیکھو وہ رخصت ہو رہے ہیں، مجھے دیکھو میں رخصت کر رہا ہوں. یہ غزل ایک جو ایکٹریس تھی میرے خیال میں کوئی 16-17 سال کی، بڑی حسین و جمیل تھی، اس نے گائی. تو میں نے نواب صاحب سے کہا کہ صاحب یہ غزل کو ہم پھر سننا چاہتے ہیں. ان کا اچھی بات ہے، کل میں بلاؤں گا نظر باغ میں. ان کا جو وہ ہے خاص محل، اس کو نظر باغ کہتے تھے. تو دوسرے دن 11 بجے قریب انہوں نے بلایا. تو ایک شامیانہ لگا ہوا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے لیے اچھا انتظام تھا، قالین بچھا ہوا ہوگا اور تکیہ لگا ہوا. تو بجائے اس لڑکی کے ایک کالا بھشنگا قوال وہ آیا، اس نے سنائی غزل. تو من کا بھائی نواب صاحب، نواب ہوشیار معلوم ہوتا ہے بہت
فضائی نے اس نے اس کو غائب کر دیا. غزل وہ کہتے ہیں تمہیں غزل سننی ہے یا اس کی زبانی سننی ہے. اس نے اچھی پڑھی لیکن خیال یہ تھا کہ وہ لڑکی گائے گی آ کر غزل کو. وہ اس کی اسکیم فیل ہو کر دی نواب نے. جب میں گیا سن 65 میں تو مجھے بلایا. ایک حبیب الدین صاحب وکیل ہیں, انہوں نے اتنا انتظام کیا, 2.5 دن میں وہاں رہا. ٹونک میں بڑے لوگ شاعر ہیں. 2-3 مقامات میں نے دیکھے 3-4 ہندوستان میں کہ جہاں شاعروں کی کوئی حد نہیں ہے. ایک بھوپال, ایک رامپور, ایک ٹونک اور ایک مالیگاؤں جو بمبئی میں, وہاں بھی بہت شاعر ہیں. جو شخص ملنے آتا ہے وہ شاعر. واصل آزاد مالیگاؤں, یو ادیب مالیگاؤں, بہت شاعر ہیں وہاں. اور تمام لوگ وہاں انصار ہیں جو لائے ہیں, جو کہتے ہیں ہم عام طور پر. ہاں تو ٹونک میں 2.5 دن رہا. تو اس پورے جو میرا پروگرام رہا ہے اس پر ایک عمر سیفی ایک شخص ہیں, بڑے ادیب اور شاعر ہیں, انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے ماہر القادری کے ٹونک میں 2.5 دن پورے واقعات لکھے. تو ابھی سلسلہ مشاعروں کا جب سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو میں نے مدراس سے لے کر اور پھر ادھر آپ کے کھلنا تک اور چٹگاؤں تک تمام مشاعرے پڑے ہیں. اور ادھر پنجاب میں بہت کم شہر رہے ہوں گے جہاں میں نہیں گیا ہوں گا. اور خاص طریقے سے وہ مدراس کا اور میسور کے علاقے کے لوگ کہتے تھے کہ تمہارا مفتوح علاقہ ہے. وہاں تو میں ہی جاتا تھا ہندوستان سے, وہاں حیدرآباد سے. فانی بدایونی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ ماہر تو مشاعرے میں جاتے تو ہو, مشاعرہ آدمی کو بگاڑتا بھی ہے اور بناتا بھی ہے. اگر انسان یہ سمجھ لے کہ داد مل رہی ہے اور اب میں فن کمال کو پہنچ گیا تو پھر اس کی موت ہے. بڑی سے بڑی داد کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی اور ترقی کرنی. اور ایک بات انہوں نے اور کہی کہ پہلے تمہیں خود تصفیہ کرنا چاہیے اپنے شعر کے بارے میں کس درجے کا ہے. اگر تمہارا شعر واقعی اچھا ہے تو کوئی شخص داد نہیں دیتا تو وہ تمہارا شعر اچھا ہی رہے گا. اور تمہاری نگاہ میں اگر کوئی شعر تمہارا کمزور ہے اور تمام مشاعرہ داد دے رہا ہے اور چھتیں اڑی جا رہی ہیں تو یہ سمجھ لینا تم کہ تمہارا شعر اچھا وہی ہے جو تمہاری نگاہ میں ہے, داد سے بلند نہیں ہو سکتا. یہ بڑی اچھی نصیحت کی تھی. تو ان تمام مشاعروں میں جانا ہوا. ایک دفعہ مدراس کے ایک چن پٹن ہال تھا, اس میں میسور میں نہیں بلکہ اس میں بنگلور کا ایک حصہ جو تھا وہ سٹی تھا, وہ میسور اسٹیٹ کا تھا. اور دوسرا حصہ جو تھا جو کہلاتا تھا یہ چھاونی, یہ تھا انگریزی حصہ. اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا ہال تھا. وہاں مجھے بلایا گیا. تمام پورے مسلم لیگ کے جو یہ ازاکار تھے انہوں نے استقبال کیا. یہ حسن مسنہ ندوی اس کے یہاں گواہ ہیں اس کے. پھر وہ مشاعرہ, وہ حال ایسا تھا جیسے اسمبلی حال ہوتا ہے. جب مشاعرہ شروع ہوا تو 2 رضاکار لنگی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں. تو بڑا لطف رہا. تو میں نے وہ اپنی نظم غزل پڑھی کہ وہ پہلی نظر تھی دل کا مول, اب آنسو کے موتی رول, آنکھیں کچھ گھبرائی سی, دل کی حالت ڈاما ڈول. اس میں ایک شعر ہے کہ ماہر ان کا کیا کہنا, اچھی صورت میٹھی بول. تو اوپر سے خواتین گیلری سے ایک آواز سی آئی کہ ماہر تیرا کیا کہنا. تو ایک خوب ایک گونج پیدا ہو گئی لوگوں میں اس آواز سن کر. تو بڑے اچھے مشاعرے وہاں ہوتے تھے. اس کے بعد ایک دفعہ ایسی واقعہ ہوا, عربک کالج جو دلی کا ہے, وہاں میں نے اپنی نظم پڑھی جمنا کا کنارہ. یہ نظم اکثر مجھ سے سنی جاتی تھی. 1 گھنٹے بعد صدر نے کہا کہ صاحب نظم پھر پڑھیے. جو نظم سناتی جاتی ہے دوبارہ اس کے سننے میں کیا مزہ ہے, لوگ داد بھی نہیں دیتے. میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب یہ نظم کیوں سن رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا یہ خواتین کی فرمائش آئی ہے. تو میں نے کہا یہ بات آپ مائکروفون پر کہہ دیجئے. انہوں نے مائکروفون مجھے یہ کہا کہ ماہر قادری سے فرمائش آئی ہے خواتین کی کہ پھر سنا جمنا کنارہ. تو لوگ کہنے مبارک وہ نظم پڑھی.